السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، ہم جس باب کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہے اعمال کی حفاظت کا باب، اور آج کے اس درس میں اس باب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 156 ہے، اور اس حدیث کا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اگر کبھی رات میں مس ہو جاتی تھی، چھوٹ جاتی تھی، تو آپ دن میں اس کی کیسے قضا کرتے تھے؟ چونکہ اس مفہوم کی حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے اور آپ نے اس طرح کی روایت سنی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تھوڑی بات کر لی جائے کہ آپ بھی بشر اور انسان تھے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ماننے کے بارے میں آپ کی ذات سے متعلق توہین سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان لیا جائے تو یہ آپ کی شان کے منافی ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت ہے، کیونکہ آپ بشر ہونے کے ساتھ سید البشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آپ سے افضل بشر، آپ سے طاقت والا بشر، آپ سے زیادہ قوت والا بشر، آپ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بشر پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ذہن میں بات رہے انشاءاللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں اس حدیث کی، وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز، کسی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا کسی اضطراب کی وجہ سے کبھی چھوٹ جاتی، یا آپ نہیں رات میں ادا کر سکتے یا ادا نہ کر پاتے رات میں رات کی نماز، تہجد کی نماز خاص طور سے، تو دن میں آپ اس کو 12 رکعات کر کے پڑھتے تھے، یعنی فجر سے ظہر کے درمیان 12 رکعتیں اس کو کر لیتے تھے، 11 کی جگہ پہ 12 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی واضح ترین دلیل ہے، بہت واضح دلیل ہے، کیونکہ حدیث میں تذکرہ ہے وجع تکلیف، پریشانی، اضطراب کو کہتے ہیں، اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ جیسے عام انسانوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ جو انسانوں کے عوارض ہیں آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سید البشر تھے، امام المرسلین تھے، سید الانبیاء تھے، یہ ساری عظمتیں آپ کو حاصل تھیں۔ پہلی چیز، جسمانی تکلیف کا لاحق ہونا یہ بشر کے ساتھ ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ بشر کے ساتھ۔ لفظ وجع کا جو معنی ہے وہ تکلیف کے معنی میں آتا ہے۔ وجع کا لفظ جو ظاہر کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں کی طرح جسمانی تکلیف یا بیماری لاحق ہوتی تھی یا ہو سکتی تھی، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کبھی تندرست رہتا ہے، کبھی بیمار رہتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ ہوتے تو آپ کو ایسی تکلیف لاحق نہ ہوتی۔ یہ ایک انسانوں کی خاصیتوں میں سے خاصیت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کبھی چھوٹ جایا کرتی، یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جواب دیا، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین میں رہنے بسنے والے فرشتے ہوتے، اطمینان کے ساتھ چلتے، زندگی گزارتے، لنزل علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کے لیے رسول فرشتوں میں سے بنا کے بھیجتے، چونکہ اتباع انسانوں کو کرنی ہے، اقتداء انسانوں کو کرنی ہے۔ اگر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو یہ لوگ بولتے تو شادی بیاہ نہیں کرتے، تو کھاتے پیتے نہیں، ان کو بھوک پیاس لاحق نہیں ہوتی، جو رسول ہے فرشتے کی حیثیت سے جو رسول آیا اس کی اتباع کیسے کریں؟ ایک اعتراض یہ بھی آتا نا کہ اگر انسانوں میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا اور اس کی اتباع کا حکم دیتا تو انسان یہی جواب دیتا کہ اللہ ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو اللہ نے واضح جواب دیا کہ اگر اس زمین کے رہنے بسنے والے فرشتے ہوتے تو میں انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے رسول بناتا، کیونکہ اس زمین کے باسی لوگ، باشندے لوگ انسان ہیں، اس لیے میں نے انسانوں میں سے رسول بنایا تاکہ اس کی اتباع اور اطاعت آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی نماز تہجد چھوٹ جاتی تھی، جو بھی انسانی جو ہے حالات کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھک جاتے تھے یا بیمار ہو جاتے تھے، یہ بھی آپ کے بشر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا دن کے وقت کی اور 12 رکعت پڑھی، یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے تابع تھے اور
حالات کے مطابق اپنی عبادت کو جو ہے عبادتوں کو ترتیب دیتے تھے۔ یہ بھی انسانی صفت ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں یا حالات کے پیش نظر اپنے معمول سے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹائم سے کام نہیں کر پاتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس یہ میری عظمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا۔ بشر ہونے کے ساتھ میں اللہ کا سب سے افضل رسول ہوں، سب سے عظیم رسول ہوں، یہ ہماری جو ہے خاصیت اور عظمت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو ثابت کرتی بلکہ آپ کی عظیم شخصیت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ انسانی کمزوریوں کے باوجود، بشر ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت میں کبھی کمی آنے نہیں دی، کبھی کمی نہیں آنے دی۔ جو عبادت کی ذمہ داری آپ کی تھی ادا کیا، رات میں اگر مس ہو گئی تو دن میں اس کو ادا کر لیا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صوم وصال کے بارے میں فرمایا کہ میں صوم وصال رکھ سکتا ہوں، مسلسل روزہ رکھنا بغیر افطار کے، مسلسل کنٹینیو روزہ رکھنا، یہ ہماری خاصیت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں دوسرے لوگ صوم وصال نہیں رکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ خصوصی طور سے طاقت دے رکھی، اطعم و اسقا، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ایک الگ صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، طاقت اور قوت کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے بہت باکمال بنایا تھا، تو عام انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے امت کو منع کیا۔ آپ نے رکھا لیکن امت کو منع کیا۔ یہ آپ کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ آپ بشر ہونے کے باوجود بھی ایک کامل بشر تھے اور ایک طاقت اور قوت والے ایک عظیم انسان تھے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے ایک بات ثابت کی ہے، ایک فقہی قاعدہ جو ہے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موقت عبادات، موقت مانے کسی ٹائم سے اس کو خاص کیا گیا، جیسے تہجد کی نماز رات میں ہے، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم ہے، عصر کی نماز عصر کے ٹائم ہے، تو کہتے ہیں موقت عبادات جیسے کہ تہجد کی نماز ہے یا 5 وقتہ نمازیں ہیں یا وتر کی نماز، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں یہ نمازیں، یہ عبادتیں جو وقت کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کی قضا کرنی چاہیے، ان کی قضا کر لینی چاہیے، ان کا وقت گزرنے کے بعد بھی ان کی قضا کرنی چاہیے۔ اور دوسری قسم ہے عبادتوں کی سبب سے متعلق عبادات، سبب سے منسلک، کسی سبب کی وجہ سے وہ عبادت کی جاتی ہے، کسی سبب کی وجہ سے وہ عبادت کی جاتی ہے، جیسے تحیۃ الوضو، وضو آپ نے کیا تو 2 رکعت مستحب ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں آئے داخل ہوئے تو آپ کے لیے جو ہے ایک سبب ہے کہ آپ مسجد آئے داخل ہوئے تو 2 رکعت پڑھ لیں، تو کہتے ہیں اگر سبب ختم ہو جائے، وقت زیادہ گزر جائے تو اس کے بعد وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ وضو کیا اور آپ گھنٹے گزر گئے، پھر آپ کو وضو کی بعد جو سنت ہے اس کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مثال میں وضو کی سنت یا تحیۃ المسجد وغیرہ کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ تحیۃ المسجد آپ مسجد میں داخل ہوئے اور بھول گئے، کافی وقت گزر گیا تو وہ چیز ساقط ہو گئی، پھر اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ نے وضو کیا اور وضو کے فوراً بعد آپ کو پڑھنا تھا، مستحب تھا، بھول گئے، پھر وضو ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی عبادتیں جو کسی سبب کے تحت ہم ادا کرتے ہیں، نفلی عبادتیں، تو وہ سبب ختم ہو جاتا ہے تو چیز کی قضا ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نماز تہجد اور دیگر جو نفلی عبادتیں ہیں ان کی قضا بھی کر لینا چاہیے تاکہ ہماری نیکیوں کا تسلسل جاری رہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں روٹین بنانا چاہیے کہ روزانہ ہم تلاوت کچھ نہ کچھ کریں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے، یا ہر مہینے کچھ نہ کچھ کسی ادارے کو یا کسی تنظیم کو یا کسی غریب کو یا کسی بیوہ کو تعاون دیں گے۔ ایک سسٹم ہے، یا کسی غریب فیملی کو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے، اس کو آپ چاول دے رہے ہیں، اس کو راشن دے رہے ہیں، ایسا سسٹم بنانا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں جاری رہیں اور مرنے کے ٹائم ہمیں یہ نہ کہنا پڑے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے میں بھی صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ جب یہ صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت فرشتہ بشارتیں سنائے گا آپ کو کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا، آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو گئے۔ تو ایسی کچھ نیکیاں ہمیں اپنے ذاتی طور سے طے کر کے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مال آتا ہے چلا جاتا ہے، مال کسی کے پاس ہمیشہ رہتا نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ حصے اگر اللہ کی راہ میں جائیں گے، حلال مال ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت دے گا۔ تو ایسا کچھ سسٹم بنائیں، کسی بھی طرح کا تعاون ہے دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، غریبوں کی مدد کا معاملہ ہے، غریب بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کوئی بھی سسٹم آپ کے پاس جو بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔